زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں جو اللہ نے مجھے آپ سب سے مخاطب ہونے کے لیے یہاں پر بلایا ہے، اور ہم سب کو اللہ کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم کو ایسی محفلوں میں آنے کا اللہ موقع دے رہا ہے. اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو آج ویکینڈ پر دنیا داری میں بزی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اور اللہ کی باتیں سنیں، دین کی، اسلام کی. الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب لوگوں میں سے آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اور اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے، ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے ہماری رہنمائی کے لیے. الحمدللہ آج انہی کی وجہ سے ہم، آپ اور ہم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جنت کی طرف جانے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راستہ بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اعمال کون سے ہیں جس سے اللہ کی لعنتیں آتی ہے. اور ان اعمال کو دیکھنے کے لیے ہم کو پہلے حرام کام کیا ہے، حرام کام کی سزا کیا ہے، اور حرام کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے وہ جاننا ضروری ہے. اگر ہم یہ جان لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ لعنت لانے والے اعمال کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. میری نشست کو شروع کرنے سے پہلے میں ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، خاص کر کے شکیل احمد صاحب اور عبدالعزیز بھائی. ان کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ بنا تاخیر کرے کہ انشاءاللہ میں اب اس نشست کو شروع کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز میں یہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان سب ایک ہے، چاہے کوئی بھی فرقے کے رہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی نہیں ٹالتا. کوئی ٹالتا ہے؟ اللہ کی بات کو کوئی نہیں ٹالتا. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم صرف اور صرف میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا اس کو ہم سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا اس کو سامنے رکھیں گے، جس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میرے ہر بھائی بہن اس پر اتفاق رکھیں گے. اور اس نشست کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور میں چیز بتانا چاہتا ہوں. آج کی نشست صرف ان عقل مند لوگوں کے لیے ہے جو صحیح کو صحیح، غلط کو غلط سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو حکم مان کر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کو بتا دیا اس پر عمل کرنے کی، اور جس سے روک دیا اس پر رکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اولیاء اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ نے محبت کی. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محبت کے نام پر غلو نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی میں آج کی اس نشست کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکا ہوں. انشاءاللہ ہم آگے اس پر نظر ڈالتے ہیں. پہلا، وہ حرام کام جن کو کرنے سے وہ حرام کام جنہیں ہم نے معمولی سا سمجھ لیا ہے اور ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کا بالکل ہمیں اندازہ نہیں. دوسرا، اللہ کی لعنت لانے والے اعمال. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ حرام کام کون سے ہے
جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے اور ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اس کے جواب چاہیے. کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ان سے سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم ایک چیز کا جائزہ لیں گے, ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سچی ہے یا پھر باطل ہے, انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز, ان سے محبت کرنے کا طریقہ ان کی اطاعت میں ہوگا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے ہوگا, ان کی مخالفت کرنے سے نہیں ہوگا. یہ چیز یاد رکھیے. عمل کرنے سے اور بچنے, آج ہم جو سنیں گے سب کچھ انشاءاللہ تعالی, وہ عمل کرنے کے لیے سنیں گے, ایسے ہی سن کر یہاں سے باہر جانے کے لیے نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آج کی نشست عمل کرنے کے لیے سنیں گے انشاءاللہ. اب لعنت کا لغتی معنی ہے کیا؟ لعنت کسی کو دور کرنے کو کہتے ہیں, لیکن شریعت میں جب لعنت کا لفظ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے قہر ڈھاتا ہے اللہ تعالیٰ, اس پر سزائیں ہوتی ہے. تو ہم ان میں سے نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کسی پر لعنت بھیجا تو اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تجھے میں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہوں. جب کوئی انسان کسی انسان پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا بددعا دیتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کر دے. اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ نے شیطان کو ملعون کر دیا ہے, اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمت سے کس کو دور کر رہا ہے؟ شیطان کو دور کر رہا ہے. کیا ہم اس میں سے بننا چاہیں گے؟ بالکل نہیں. اب لعنتی عمل ہوتے کیا ہیں, اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں پر لعنت بھیجی جو اول حرام ہو, حرام میں بھی اتنے بڑے درجے کے حرام ہو کہ اس پر وہ شدید ناپسند ہو. ایسے اعمال جو شدید ناپسند ہو اور اول حرام ہو, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لعنت لانے والے اعمال مسلمان معاشرے میں بہت ہی عام طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل لوگ بڑی عام طریقے سے یہ اعمال کرتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اور ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں. ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ بنا وجہ کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. ایک حدیث میں ہے ابو داؤد کی, جس میں ہے لعنت کسی پر بنا وجہ نہیں کرنی چاہیے. انسان جب کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس انسان تک جاتی ہے, دوسرے انسان تک, اور اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آسمانوں میں جاتی ہے اور واپس اس پر آ گرتی ہے. تو آپ لوگ سب یاد رکھیے گا کہ کسی پر لعنت بھیجنے سے پہلے یہ سوچئے کہ وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں, نہیں تو وہ آپ پر پڑ جائے گی. اب ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرام کو حرام نہیں سمجھا جا رہا, حلال کو حلال نہیں سمجھا جا رہا. حرام کو ہم حلال سمجھ کے کر رہے ہیں, حلال کو حرام سمجھ کے کر رہے ہیں, اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, ہم شوق کی طرح کرتے جا رہے ہیں. یہ گناہ ہے تو ہوتا کیا, کر لیں گے, کچھ نہیں ہوگا, بس ایک شوق کی طرح کرتے جا رہے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے, ہم اس گناہ پر نادم ہی نہیں ہیں ہماری غلطی پر. اب حرام کام کرنے کی کچھ وجوہات ہے. جیسے اکثریت میں دیکھا جاتا ہے کہ حرام کام لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ حرام کام اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہوتا. محفلوں میں بیٹھیں گے تو علم آئے گا نا, اسلامی تقریریں سنیں گے تو علم آئے گا, علم حاصل ہی کرنا نہیں ہے کسی کو. کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے پہلا ورڈ کیا اتارا بتائیے, کیا اتارا؟ ریڈ, اقرا. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی نصیحت دی ہم کو, کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ لا علمی کی وجہ سے آج ہم جو حرام کام کر رہے ہیں اس کی لعنتیں ہماری زندگیوں پر برس رہی ہے اور ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے. دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے, تھوڑا کر لیے تو کیا ہوتا, سبھی تو کر رہے نا, تھوڑا کر لیے تو کیا ہوتا, کر لیں گے, کوئی بات نہیں. تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سزا ملے گی, پتہ ہے بھائی
حرام کام ہے، آپ بتا رہے ہیں معلوم ہے حرام ہے، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، سب معلوم ہم کو، لیکن پھر بھی ہم کریں گے کیوں؟ کہ تھوڑے دن اگر دوزخ میں جل لیں گے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ آئیے اللہ کیا کہتا ہے اس کا دیکھیے، اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہوگی جو تکبر کے بنا پر گناہ کرے گا۔ یہ تکبر کے بنا پر گناہ ہو رہا ہے، حرام ہے اور رہنے دو ہم کریں گے، لیکن یہ تکبر ہے، اللہ جو چیز سے رکا رہا ہے آپ تکبر کی بنا پر کرنا چاہ رہے اس کو، اس کی معافی بالکل نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں جو حرام کرتا چیزیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ سختی سے ہم کو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی حرام کرتا چیزیں ہیں، ان کے بالکل قریب بھی مت جانا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو توڑے گا وہ داخل کر دیا جائے گا آگ میں، وہ وہاں ہمیشہ رہے گا اور بہت سخت رسوا کرنے والا اعمال ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے کہہ رہا ہے کہ حرام کے قریب بھی مت جانا، ہمیشہ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ لیکن ہم کو اللہ جو غصے میں آ رہا ہے، اللہ ہم کو جو احکامات دے رہا ہے اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آج ہم کو ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے یہ بولا ٹھیک ہے ہم کچھ اور کریں گے، یہ سنتی تو ہے چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا ہو گیا ہے حال۔ اب جب کسی کو حرام حلال بتایا جاتا ہے تو بہت ہی عام طور پر یہ ایکسکیوزز ہمیں ملتے ہیں، اتنا ہی تو ہے چلتا ہے کر لیں گے۔ ارے بھائی پرانے خیالات چھوڑو، زمانے کے ساتھ چلنے لگو، سب لوگ کر رہے ہیں کیا پورے غلط ہے کیا؟ زمانے کے ساتھ چلو، پرانے خیالات چھوڑو، اسلام پیچھے لے کے جاتا آپ لوگوں کو، آپ آگے چلو۔ اب سوسائٹی میں اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا، اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ داڑھی والے کرتا پاجامہ پہننے والے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے ساری چیزیں، ہم کو معلوم ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر تو بھائی کام ہی نہیں چلے گا، رشوت دینا، سود دینا، یہ کرنا، اس کے بعد تو کام ہی نہیں ہوتا نا، وہ کام نہیں ہوتا تو ہم کو کرنا ہے وہ کام۔ یہ بھی بولا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیا تو چھوڑ دیں گے، بھائی آپ کو مل گئی آپ کر لو، ہم کو ملے وقت دیکھیں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ بول رہا ہوں میں الرزاق ہوں، رزق دینے والا ہوں، گھر پہ بیٹھو نا، پھر گھر پہ نہیں بیٹھتے، کھانا گھر پہ آتا، اللہ رزاق ہے رزق دینے والا ہے، کیا کرتے؟ بھوک لگی تو محنت کرنے جاتے، کھانا لینے جاتے، ہے نا، محنت کرتے کماتے پیسہ۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ہدایت کے لیے تم ایک قدم آؤ میرے قریب، میں تمہارے قریب 10 قدم آؤں گا۔ ہم کیا وہ سٹیپ لے رہے ہیں آج؟ پھر ہدایت کا کیسے انتظار کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے ہم؟ ویسے رزق کا کرو، گھر پہ بیٹھو، نوکری کو مت جاؤ بولو اللہ پیسہ بھیج دے، نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، سب عقل مند ہے، جہاں اپنی نفس آتی سب عقل مند ہے وہاں پر۔ پھر بڑے عام طور پر یہ بھی بولا جاتا کہ بھائی ہمارا دل تو صاف ہے، ہماری نیت بالکل صاف ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں بالکل صاف نیت سے کر رہے ہیں، اسی لیے دیکھو آج اللہ نے ہم کو کتنا نوازا، کتنا نوازا دیکھو۔ اگر ہم غلط ہوتے، غلط کام کرتے تو کیا اللہ ہم کو اتنا نوازتا، اتنا پیسہ، اتنی عزت، اتنا رتبہ ہم کو دیتا اللہ تعالیٰ؟ بالکل نہیں دیتا۔ ہم جو اچھے اعمال کر رہے ہیں نا، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، ہم صحیح رستے پہ چل رہے ہیں، ہماری نیت صاف ہے نا، نیت پہ ہے نا سب کچھ، تو ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ دے رہا۔ تو میرے بھائی یہ سوچئے کہ اگر ایسا ہوتا تو مسجد کے امام اور مؤذن سب سے زیادہ امیر ہوتے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امیر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پیسہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کے لیے آزمائش کے لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کو دے کر کہ آپ اس پیسے کا کیا کرتے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھے چیزوں کی وجہ سے، یا پھر آپ غلط بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، آپ کے پاس پیسہ آ رہا تو آپ سمجھ رہے ہیں چلو بھائی پیسہ تو آ رہا نا میرے پاس، میں اتنی عزت مل رہی، اتنا رتبہ مل رہا، وہ کیوں مل رہا میرے کو؟ میں غلط ہے تو ملتا کیا؟ پھر ویسا بولے تو کافروں کو دیکھو نا، کافروں کے پاس نہیں ہے پیسہ، بالکل ہے، کیا اللہ کو مانتے ہو لوگ؟ نہیں مانتے، پھر بھی دے رہا اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائی یہ ذہنوں سے بات کو نکالو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کتاب سنت پہ آؤ، قرآن پڑھو، یہ ساری چیزوں میں دیکھو، اسلام کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طریقے سے صحابہ نے عمل کر کے بتایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس رستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو یہ سوچ کر حرام کام کرتا ہے کہ تھوڑی دیر جہنم میں جلیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے، یہ تکبر کی بنیاد پر گناہ ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو نہیں داخل کرے گا۔ ہم کیا سوچ رہے، ایک عمل پسند آ گیا تو اللہ چھوڑ دیتے جنت میں،
ایک ہی عمل پسند آنا ہے، باقی کا پورا چھوڑ دو. ایک عمل پسند آ گیا چھوڑ. ارے میرے بھائی وہ ایک عمل کب پسند آئیں گا؟ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پورا فرض دیکھیں گے، سنت دیکھیں گے، نفل دیکھیں گے، ان سب کی سزا سنائیں گے، سزا بھگ دیں گے، اس کے بعد اللہ وہ عمل کے بنا پر جنت میں بھیجے گا. ایسا نہیں کہ آپ جو چاہے کرو، آخری میں ایک عمل پسند آ گیا چھوڑ دیتے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر غلطی سے حرام کام ہو جائے تو پھر بھی معافی کا چانس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم بتا دیں اللہ غلطی سے ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے معاف کر دیجیے، معافی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن معلوم رکھ کر تکبر کی بنا پر حرام کام کرنا یہ شریعتاً جائز بھی نہیں ہے اور اس کی بہت سخت سزائیں ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دعوت دیتے تھے تو یہودی کیا کہتے تھے؟ دیکھیے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کے بچے ہیں، تھوڑا وقت جہنم میں گزار لیں گے، اس کے بعد تو ہم کو جنتی ہے. آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بھی تو یہی حال ہے نا، ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑے دن جل لیں گے جہنم میں، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے. تو یہودیوں کی سوچ ہمارے اندر آ گئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر ہم جہنم میں جائیں گے، یہ کہتے تھے جو جوس تھے، وہ یہ کہتے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو کتنے دن جائیں گے، بھگت لیں گے اور نکل جائیں گے. یہی سوچ ہماری آج ہو گئی ہے. اور ایک اچھی چیز آپ کو بتا دیں، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، قیامت کے بعد جو ہے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال ایک دن. آج ہم ایک 50-60 سال کی زندگی میں زیادہ گرمی ہو گئی تو پریشانی، زیادہ سردی ہو گئی تو پریشانی، زیادہ مال آ گیا تو پریشانی، مال نہیں ہے تو پریشانی، پھل کھا لیے تو پریشانی، نہیں کھائے تو پریشانی. ارے 50 سال کی زندگی میں اتنے پریشانیاں ہو رہے ہیں تو ہم بول رہے ہیں بس چلے جائیں گے. ارے بھائی ایک دن گزار سکتے ہیں کیا؟ ایک دن جہنم میں گزار سکتے ہیں؟ وہاں پہ کیا بیڈ رہیں گا، اے سی رہیں گا؟ ایک دن 50,000 سال کا گزار سکتے جہنم میں؟ 50,000 سال کا دن. ارے بھائی 2 منٹ نہیں گزارتے، اے سی لائٹ بند کر دو، ابھی بھاگ جائیں گے آپ لوگ نکل کر. تو 50,000 سال کا دن رہیں گا، اس میں اگر ایک دن کی بھی سزا مل گئی، ایک دن بھی جہنم میں جانا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، ذرا سوچئے اس چیز پر. اب بہت لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم کو اس پر عمل کرنا پڑتا، تو لہذا علم حاصل نہ کرو، چھوڑ دو. علم حاصل کرے تو عمل کرنا پڑتا، علم حاصل نہیں کرے تو چھوٹ جاتے، ختم. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا. جو یہ سوچ کر علم حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ فالو کرنا پڑے گا، ان کو ڈبل گناہ ہے. کیوں؟ ایک تو علم حاصل کرو بولے، علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ سوچ کے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ عمل کرنا پڑتا. مطلب اللہ کی مخالفت کرنا ہے تو کیسے پلان ڈال رہے ہیں؟ کون ڈالتا اللہ کے خلاف پلان؟ شیطان ڈالتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطانی عمل کر رہے ہیں یا نبیوں والا صحابہ والا عمل کر رہے ہیں؟ ذرا غور فکر فرمائیے اس چیز پر. اب جب حرام کچھ چیزوں کو کر دیا گیا، جب لوگوں کو بتایا جاتا، لوگ ارے بھائی ہر چیز کے پیچھے پڑے گیا، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام. بولتے ارے بھائی زندگی ایسی جی رہے گی پوری حرام کاری میں، کیا پوری زندگی حرام دکھ رہی ہے آپ کو؟ تو ہر چیز آپ کو جب حرام دکھ رہی تو اللہ کی حکمت رہی ہوگی نا اس کے پیچھے کہ حرام کوئی چیزوں کو کرنے سے. حرام کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے فائدے کے لیے کیا. اب دیکھیے اب شراب ہے، اس کو حرام کیا، کتنے نقصانات ہیں. زنا ہے، کتنے نقصانات ہیں. جوا ہے، کتنے نقصانات ہیں. انٹرسٹ لے رہے ہیں سود پر، کتنے نقصانات ہیں. اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے حرام اور حلال بتایا ہے. پھر جو چیز اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی ہر چیز حرام ہوگی. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، مطلب اس کو اگر شراب ہے، شراب کو لانا، لے کے جانا، بیچنا، راستہ دکھانا، یہ سوچ کے درخت لگانا انگور کے کہ اس سے شراب نکلے گی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ہم سوچ رہے ہیں بھائی ہم محنت کر رہے ہیں، ہم تو ڈرائیور ہے، گاڑی چلا کے وہاں تک لے کے جا رہے ہیں، ہم تو محنت کر رہے ہیں، پسینے کی کمائی کھا رہے ہیں. نہیں، حرام کام میں ساتھ دیں گے آپ بھی اس حرام کام کے برابر حقدار ہے، اتنے ہی برابر مجرم ہے جتنا کہ حرام کام کر رہا ہے. حرام اور حلال صرف اللہ کو کہنے کا حق ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. آج ہم کو دیکھا جاتا آسانی سے لوگ کہہ دیتے بھائی کچھ بھی چیزیں علم نہیں رکھتے، کچھ نہیں رکھتے، بھائی حرام ہے. ارے بھائی قرآن حدیث سے ثابت کرو، نہیں حرام ہے یہ حلال ہے، ختم. ارے ایسا کیسا ہوتا؟
اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں فرما رہا ہے اور کسی چیز کو اپنی زبان سے یہ نہ کہنا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو. جس چیز کو اللہ نے حرام کہا اسی کو حرام کہیں گے, جو چیز کو حلال کہا اسی کو حلال کہیں گے. جو چیز کو حرام کیا اس سے ریلیٹڈ ہر چیز جو بھی اس کے اندر آتی ہے وہ چیز حرام ہو جائے گی. تو شراب, سود, زنا, یہ ساروں میں اگر آپ ساتھ دے رہے ہو تو اس میں آپ بھی برابر مجرم ہو, اس کی برابر سزا آپ کو بھی ملے گی. اب ہماری کم جو چھوٹا بہت علم ہے ہمارے پاس, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی چیز پر حرام کرنے کے پیچھے کیا حکمت رہی ہوگی. پہلی یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ حرام حلال آزمائش کے لیے رکھے کہ یہ دیکھے کہ بندہ میری اطاعت کرتا ہے یا نافرما برداری کرتا ہے, آزمائش کے لیے رکھے حرام. دوسرا امتحان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جنتی اور جہنمی میں فرق کر سکے, حرام کر رہا ہے حلال کر رہا ہے, اور مومن اور منافق میں فرق کر سکے. مومن وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سامنے رکھتی ہے تو فوراً عمل کرنے لگ جاتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, اچھا بتا دیا نا, اب وہ راستے ڈھونڈتا, انہوں کیا بولے, انہوں کیا بولے, وہ امام کیا بولے, وہ مولوی کیا بولے, پورے راستے نکالتا, جا کے فتوے لے کر آتا. مطلب اس کا غرض ہے وہاں پر, اس کو وہ کام کرنا ہے, وہ جا کر پورے فتوے لے کر آتا. لیکن مومن کی صفت دیکھیے آپ, سمعنا و آتینا, فوراً سنتے عمل کرتے مومن. اور منافق راستے ڈھونڈتے اس سے بچنے کے. تو آج ہم کس میں آ رہے ہیں ہم دیکھتے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. فائدے اور نقصان میں فرق کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال رکھا. اور ایک بات یاد رکھیے, حرام کام سے بچنے میں جو مزہ ہے وہ کوئی چیز میں نہیں ہے. حلال کرنے میں جو سکون ہے, جو مزہ ہے, وہ آپ کو حرام کام میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کتنے لوگوں کو دیکھ لیے سگریٹ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. یہ فلم سٹاروں کو دیکھ لیے, ان کو دیکھ لیے, ان کو دیکھ لیے, جتنے لوگوں کو دیکھ لیے, کیا ان کی زندگیوں میں سکون ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہی ہمارے کوئی غریب مسلمان سے اٹھا کے پوچھئے کیا بھائی اسلام میں رہنے سے تمہاری زندگی میں سکون ہے؟ ہاں الحمدللہ. کوئی موذن صاحب سے پوچھئے, کوئی حافظ صاحب سے پوچھئے, کسی سے پوچھ لیجئے, سب بولیں گے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون ہے, پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا, یہ نہیں ہے تو کیا, لیکن ہم سکون میں ہیں. اللہ نے صحت سے نوازا, ہر چیز سے نوازا, لیکن ہم کو آج اس کی قدر نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے ذات کے معاملے میں جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں, ہم کیٹیگرائز کر چکے ہیں اس چیز کو کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے اللہ کی ذات کے معاملوں میں کون سے وہ گناہ ہیں جس کو ہم معمولی سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آج وقت ہے, آج سے ہم کو بدلنا ہے. بدلیں گے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولنا, اللہ دیکھ رہا انشاءاللہ. سب سے پہلا حرام عمل جو ہم معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ہے شرک. آپ بولیں گے بھائی مسلمان کیسا شرک کرتا, مسلمان کیسا شرک کرتا؟ شرک تو کافر کرتا, غیر اللہ کو پوچھتا, غیر اللہ کی عبادت کرتا. ہمارے دماغوں میں یہی بٹھایا گیا کہ یہی شرک ہے. لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں شرک کا مطلب کیا ہے, شرک ہوتا کیا ہے. اللہ تو ہے ہی ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑنا یہ شرک ہے. اللہ اکیلا کچھ کر سکتا نہیں کر سکتا یہ ماننا شرک ہے. اللہ بالکل اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذریعے بعد میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دے رہا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے ذریعے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے الحمدللہ. تو اللہ کی ذات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. تو شرک اسی کو بولا گیا ہے کہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی عبادت کرنا, پھر اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس میں شریک کرنا, یہ بھی شرک ہے. اب آئیے کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک میں اور کیا کیا آتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ نماز ہے, نماز صلاح, کیا یہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے کہ شرک کے تعلق سے, جس کسی نے بھی اپنی نماز کو خوبصورت کیا یہ سوچ کر کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو گویا اس نے شرک کیا. نماز اچھا کام ہے نا, اللہ کے لیے ہی پڑھتا نماز. کون بولتا کہ ان کے لیے پڑھا ان کے لیے پڑھا, اللہ کے لیے ہی پڑھتا. لیکن اگر یہ سوچ رہا دل میں اللہ کو خوش نہیں کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, ساتھ ساتھ میرے کو کوئی دیکھ رہا اس کو بھی دیکھ کے میرے کو امپریس ہونا ہو, تو گویا اس نے شرک کیا. کتنی خطرناک بات ہے. ایسے کتنے چیزیں ہیں جو آج ہم کرتے جا رہے ہیں اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے چیز کا, ہے اندازہ ہم کو.
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس کسی نے بھی شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم شرک کر رہے ہیں. سوچئے صرف نماز پڑھنے سے اور خوبصورت کرنے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے کسی اور کو بتانے کر. آج کتنے ایسے اعمال کرتے, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں, اللہ کیا بول رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں, لوگ کیا بولیں گے. یہ کیا ہو رہا پھر, یہ اللہ کو چھوڑ کسی اور کو خوش کرنے میں لگے ہوئے, کیا ہے یہ. جیسی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے ویسی جا جا کے لوگوں کے کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں ہم. یہ شرک نہیں ہے. دعا عبادت ہے, ویسے ہی کی جائے گی جیسے اللہ نے چاہا. کہیں پر بھی جا کے دعا کر سکتے, مندر میں دعا کرتے جا کے کر سکتے. پھر یہ وہ جگہوں پہ جا کے کیوں کر رہے ہیں, پھر کرنا ہے مسجد ہے الحمدللہ, مسجد میں آؤ اللہ سے دعا کرو, کہیں سے بھی دعا کرو. شرک کے اڈوں پر جا کر دعا مت کرو, کیونکہ عبادت ہے, دعا ہی عبادت ہے. تو عبادت اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہے گا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کافروں کی صفت بتا رہا ہے, کفار مکہ کی. جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا اور سورج اور چاند کو کس نے بنایا, تو یقیناً وہ اللہ ہی کہیں گے. کفار مکہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے, اللہ پہ بالکل یقین تھا. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ان لوگوں کی پھر عبادت کیوں کر رہے, یہ 360 جو آئیڈلز ہے ان کی کیوں عبادت کر رہے, پھر تو بولتے یہ تو ہمارا ذریعہ ہے, یہ ہمارا وسیلہ ہے, عبادت تو ہمارا اللہ سے کر رہے ہیں. آج کسی بھی اہل شرک سے آپ پوچھ لو کہ بھائی وہاں جا کر کیوں ماتھا ٹیکتے, کیوں سجدے کرتے, کیوں کسی کے قدموں میں گر رہے ہیں, تو بولیں گے عبادت تو اللہ ہی کریں گے, اللہ ہی نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. عبادت تو اللہ ہی کریں گے, یہ ہمارے وسیلے ہیں, یہ ہمارے ذریعے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کفار مکہ کی صفت کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ یقین رکھتے تھے الحمدللہ وہ لوگ, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے. تو ان کے خلاف لڑائی ہوئی, ان کے خلاف جہاد ہوا, ان کے خلاف جنگ ہوئی, اللہ کو مانتے تھے پھر بھی. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا لوگ. دوسرا ہم دیکھیں گے کہ نظریں, منتیں اور مرادیں مانگنا غیر اللہ سے یا ان کے ذریعے سے. دوسرا حرام کام جو معمولی سمجھ کے ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نظریں مانگ رہے ہیں, منتیں مانگ رہے ہیں, مرادیں مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے یا کسی کے ذریعے سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے, کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, بالکل نہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے, میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ بولے یہاں پہ وسیلے سے پکارا تو سنتا بول کے, کسی کے ذریعے سے پکارا تو سنتا بول کے. اللہ بولے میں ہر دعا کا سنتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے. ہم مانگ رہے, کہاں کہاں جا کے نہیں مانگ رہے, کہاں کہاں جا کے نہیں مانگ رہے ہم آج, بتائیے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں, ہر کسی کی دعا کو سنتا ہوں. اللہ جھوٹ بولتے نہیں, بولتے ہم ہی بولنا جھوٹ بولنے. تو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا یہ نشست حقیقت میں اولیاء اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والوں کے لیے ہے. تو محبت ویسی ہوگی جیسی وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ایسی نہیں کہ ان کو خدائی تک لے کر چلے گئے, ایسی نہیں کہ ان کی ذات میں غلو کر دیے, اتنے درجے بڑھا دیے کہ وہ شرک تک چلے گئے. تو میں کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اولیاء اللہ ہر دور میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں, ہے نا. کیا کبھی آپ نے کوئی زندہ آدمی کو دفناتے ہوئے دیکھا ہے؟ دفنائے کس کو جاتا ہے؟ جس کا انتقال ہو جاتا ہے. صحیح ہے, آپ لوگ جواب دے رہے ہیں, یاد رکھیے. تو موجودہ دور میں بھی اولیاء اللہ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. پچھلے دور میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ تھے ہوں گے نا انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے کہ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کسی کا انتقال ہو گیا, وہ خود اپنا کفن نکال لیا, وہ خود غسل لے لیا, وہ خود جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے, یا پھر وہ خود جا کر خبر میں لیٹ کر اپنے آپ پر مٹھی ڈال لیے؟
کبھی سنے؟ میں کسی کا مذاق نہیں بنا رہا، یہ سن لیجئے، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، جس حقیقت سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں یہ چیز سے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بندہ اپنا خود کپڑے اتار کر، خود غسل لے کر، خود جا کر خبر میں لیٹ گیا، تو آپ کہو گے پاگل ہے، کہو گے نہیں کہو گے؟ بالکل. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی کو خبر میں لے کے آ کے ڈال دیتے ہیں تو اس پر موت آ جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جب انتقال ہوتا ہے تبھی اس کو ضرورت پڑتی ہے، چاہے کوئی بھی رہو. آدم کی اولاد اگر ہے، آدم علیہ السلام کی، تو اس کو ضرورت پڑتی ہے 4 لوگوں کی، کپڑے اتارنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، تدفین کرنے کے لیے، اس کی دعا مانگنے کے لیے، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو جب، اور کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے ایسا کیا کہ اپنے آپ سے جو ہے یہ سب کر کے جا کے لیٹ گئے؟ نہیں سنے. نہ کبھی کسی اولیاء اللہ کے تعلق سے سنے ہم، نہ کسی نیک آدمی کے تعلق سے سنے، کسی کے تعلق سے سنے کبھی بھی نہیں سنے. تو اس سے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جو اس کو دفن کیا جاتا ان کو موت آ جاتی ہے. تو جیسے ہی دفن کر دیتے، جیسے ان کے اوپر چادر چڑھائی جاتی، وہ کیسے مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، سارے صفت اللہ کے بانٹ بانٹ کے ان کو دے دیا. کیسے ہو گیا؟ کیا کبھی کسی مردے کو سنتے ہوئے دیکھے آپ مردے سامنے اگر لیٹے ہیں، کسی کی لاش سامنے لیٹی ہے، آپ اس کو کتنا بول لو، سنتا ہے؟ بالکل نہیں سنتا. تو خبر میں ڈالتے کیسے سننے لگ گیا بھائی؟ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو؟ تھوڑا سا کھول کے سوچے بات کو کہ خبر میں ڈالتے ہی وہ کیسے سب کچھ سننے لگ جاتا ہے، کیسے مدد کرنے لگ جاتا ہے جو انسان اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکا. یہ میرے اولیاء اللہ پر تہمت ہے. اتنے بڑے کام کر کے گئے ماشاءاللہ ہمارے اولیاء اللہ، توحید پر چل کے گئے. توحید پہ چلنے والا ہی اولیاء ہوتا ہے نا. توحید پر چل کر گئے، ہمیشہ شرک بدعت کے خلاف بول بول کر گئے. اتنے نیک کام کرنے والوں کے، ان کے خبروں پر ایسے آستھانے بنا لیے جہاں پر شرک اور بدعت بالکل عام ہو چکی ہے. تو آج ہم کو تھوڑا سا دماغ کھول کر سوچنا چاہیے کہ جو انسان اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، وہ خبر میں ڈالنے کے بعد آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. سنیے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، لیکن تم انہیں نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں. جو خبر میں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو نہیں سنا سکتے. ختم. اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں جھوٹ بولنا، آپ جھوٹ بولنا، اب کون بول رہے ڈیسائیڈ کرو. اللہ بول رہے ہیں خبر میں ڈال دیے، اس کے بعد نہیں سن سکتے. ختم ہو گئی بات. سمعنا و آتینا مومن کی صفت ہے، سن لیے، یقین کر لینا، عمل کر لینا، ختم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں جیسے کہ تم ایک بندے ہو. ابھی کس کے تعلق سے بات ہو رہی؟ تھوڑا سوچئے. کیا وہ آئیڈل اللہ کا بندہ ہے؟ کیا وہ مورتی اللہ کی بندی اللہ کا وہ ہے؟ نہیں ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سوچئے. آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. وہ لوگ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں جس سے تم مانگ رہے ہو. سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو آواز دے اللہ کو چھوڑ کر، جو ان کی آواز سن ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کی آواز سے بھی غافل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ پر تو یقین ہے نا، میری بات مت سنو، یقیناً اللہ کی تو سنو. مسند احمد کی روایت ہے، جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے بھی شرک کیا. شرک صرف ہم ایک ہی چیز کو پکڑ کے چل رہے ہیں آج تک. کتنے قسم کے شرک ہے، کبھی سوچے آپ؟ غور فکر کریے. اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ لوگ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے مانگ رہے. جب کوئی حاجات ہوتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کیا کرتے؟ فوراً وضو کرتے، نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، اللہ سے دعا کرتے. آج ہم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں سجدہ کر رہے ہیں، جو سن بھی نہیں سکتے، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. ہم کو جب پریشانی آتی ہے، ہم دنیا کے ہر جگہوں پہ بھاگ رہے ہیں لیکن مسجد نہیں آ رہے. ہم ہر جگہوں پر بھاگ رہے ہیں لیکن سجدہ کر کے اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے. دینے والا کون ہے بھائی؟ کرنے والا کون ہے؟ تو اس سے مانگو نا، جو سب لوگ آنے سے پہلے بھی تھا، آنے کے بعد بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس سے مانگو جو ہمیشہ، جس کو اونگ تک نہیں آتی.
وہ میرا رب العزت اللہ ہے، اس سے مانگو برابر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے حصے میں عقیدے اور توحید کے گناہ، جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے اور ہم وہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوگی اور آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا ہے؟ جادو، جن کو قبضے میں کرنا اور غائب کی خبریں جاننے کے دعوے کرنا، یہ اتنا بڑا حرام کام ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کے عام طور پہ کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا دیکھا جاتا ہے لوگوں میں کہ بھائی بالکل آسان سا کام ہے، ایک فوٹو لا لو، باپ کا نام لا لو، ماں کا نام لا لو، کام ہو گیا، ختم۔ شارٹ کٹ ہونا ہم کو بھی، ہم کیا کرتے؟ نہیں بھائی چلے جائیں گے، کام ہو جاتا، ختم۔ یہ ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ قصہ ہے یہودیوں کا، جو بتا رہے ہیں یہودیوں کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب یہودی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے تھے، تو جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے رد میں ایک آیت اتار رہا ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ان لوگوں نے شیطان کی سلطنت کے شیطانوں کی پیروی کی، سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، جادو سیکھ کر سکھا کر وہ کفر کرتے تھے۔ تو یہ جادوگری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کفر ہے جو بہت آج عام ہو چکا ہے۔ کوئی کام نہیں بن رہا، ان کے پاس چلے آؤ کام ہو جاتا، رشتہ نہیں لگ رہا، ان کے پاس چلے آؤ ہو جاتا، یہ پریشانی ان کے پاس چلے آؤ ہو جاتا۔ اتنا آسان ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ بڑی شان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے قبضے میں جن ہیں۔ بھائی ان کے قبضے میں جن ہیں، معلوم؟ غیب کی خبر بتاتے، ان کے قبضے میں موکل ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابلیس اللہ کا دوست ہے دشمن ہے؟ شیطان دشمن ہے۔ وہ کس بنا پر باہر نکال دیا گیا؟ اس کو تکبر تھا کہ انسان اس سے کمتر ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کو یہ تکبر تھا۔ وہ آ کر کمزور آدمی کی مدد کرے گا، اس کو کیا پڑی؟ اور جب وہ دشمن ہے اللہ کا، تو اللہ کی اطاعت کرنے سے وہ خوش کیسے ہوگا؟ اللہ کی مخالفت کرنے سے خوش ہوگا نا۔ جو دشمن ہے اللہ کا، وہ اللہ کے خلاف جانے سے خوش ہوگا نا۔ تو جن جنات بھی شیطان ابلیس کی پروجنی میں سے آتے ہیں، تو وہ بھانپ سے بنا ہے۔ جن بھانپ کا کام کیا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ ایک لائٹر لے کے ٹھہریے تھوڑی دیر کے بعد نقصان پہنچتا، اس کا کام نقصان پہنچانا ہے، فائدہ نفع نہیں دے سکتا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اور یہ جو دعوے کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ جنوں کے استعمال سے ہو رہے ہیں۔ اب بولا جاتا ہے نہیں بھائی نیک جنا بھی رہتے، پورے بدیچ رہتے گا، نیک رہتے۔ اچھا کوئی انسان ہے، نیک انسان ہے، انہیں کہاں دکھتا آپ کو؟ مسجد میں دکھتا، قرآن پڑھ لیتے رہتا، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ویسے ہی جن جنات بھی جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا بیکار وقت ہے ہی نہیں کہ کسی کی مدد کرتے بیٹھے۔ تو جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ان کا ساتھ لیا جا رہا ہے، یہ سب بد جن ہوتے ہیں۔ کوئی نیک نہیں ہوتا بھائی، کسی کے پاس نیک جن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کا استعمال کرنا ہم کو منع فرما رہے ہیں، جنوں کا ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ کیا ایک واقعہ بتا دو میرے سیرت میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا استعمال کر کے کچھ کام کیا؟ ایک ایسا واقعہ بتا دو، صحابہ جس کی دھول کے برابر ہم ہو بھی نہیں سکتے، ایک واقعہ بتا دو میرے کو، صحیح واقعہ جس میں وہ لوگوں نے جنوں کا استعمال کر کے کسی کا کچھ کام کر کے بتایا۔ بالکل نہیں، یہ چیز اسلام کی ہے ہی نہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جن جنات کی حقیقت کے تعلق سے اگر آپ کو اور تفصیلات جاننا ہے تو ایک بیان ہے شیخ شکیل احمد کا، جن جادو کی حقیقت اور ان کے علاج۔ یہ آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پر مل جائے گا، اس میں سارے ڈیٹیلز مل جائیں گے، جس میں یہ آتا ہے کہ کاہن کی پہچان کیسے ہو، جادوگر کی پہچان کیسے ہو، اور ایک اللہ والے کی پہچان کیسے ہو۔ تو اس کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، پیج پر دعویٰ گروپ جدہ کے نام سے پیج ہے، اور یوٹیوب پر چینل ہے DAWAHGROUPJEDDAH۔ یہ ٹائپ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ نشست مل جائیں گی اور اس میں سارے تفصیلات آپ کو مل جائیں گے۔ اور اگر کسی کو زیادہ تفصیلات چاہیے تو یہاں پر شیخ شکیل احمد بیٹھے ہیں، آئیے آ کے ان سے معلومات کریے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کسی کاہن کے پاس جائے
اور پوچھے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. صرف کیا کر رہے؟ جا کر کے کاہن کے پاس، ایک فیوچر بتانے والے، ایک جو ہے غیب کا علم بتانے والے کے پاس جا کے صرف خالی پوچھ رہے کچھ، تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی شعبدے باز کے پاس جائے اور کسی کاہن کے پاس جائے اور پھر یہ یقین کر لے کہ اس نے سچ کہا، اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. اس کا کفر کیا، اس کو ریجیکٹ کیا بول رہے ہیں. جو کوئی بھی جا کر ان کی بات پر یقین کر لیا وہ کفر کر دیا بول رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں بس بالکل. اب اچھے برے کام سے پہلے ستاروں کا دخل سمجھنا یہ بہت عام بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ وقت خراب چل رہا ہے، ایک ابجد کیلنڈر ہوتا ہے پورا نجومی علم کا، یہ دن یہ کام نہیں کرنا، یہ دن یہ کام کرے تو اچھا ہوتا. نہیں، یہ دن میں خمر در خراب چل رہا، وہ اسکارپین آتا، وہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، تو یہ دن میں کام نہیں کرنا، اب شگن ہو جاتا. یہ نجومی علم ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو نجومی علم ہے جو کفر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور پر. یہی وہ علم تھا جو کفار ابراہیم علیہ السلام کے دور پر جو کفار رہتے تھے ان کا یہی عمل تھا. اسی کو کفر کہا گیا کہ یہ سوچنا ہے کہ کوئی ستاروں کے دخل سے اچھا یا برا ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، کل رات بارش ہوئی، کچھ لوگوں نے رات کفر میں گزاری. صحابہ نے پوچھا کون؟ تو کہے کہ جو یہ سوچے کہ یہ بارش فلاں بروج کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے کفر کیا. اور جو یہ سوچے کہ اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ لوگ مومن تھے. تو یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے یہ سوچنا کہ ستاروں کا کچھ لینا دینا ہے ہمارے اچھے یا برے سے. اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر پہلے ہی لکھ دی ہے، تو اس پر ہم کو یقین لانا ہے. اور کوئی چیز میں نفع یا نقصان ہونے کا عقیدہ رکھنا، جیسے انگوٹھی پہن لیے کہ بھئی یہ انگوٹھی سے برکت آتی، ہمارے پاس ڈائمنڈ نہیں بنتا، ہمارے پاس یہ سٹون نہیں بنتا، یہ سٹون پہنے تو ایسے ہو جاتے. بلو کلر نہیں پہننا، گرین کلر پہنے تو ایسا ہوتا نہیں، ایسے وقت پہ یہ پہننا. پھر یہ کلر کا تاگا بن لیے تو ہو جاتا، حفاظت ہو جاتی. یہ دھاگا باندھ لیے دیوار پہ لگا لو، تمہارا سب کام ہو جاتا. انہیں دکان پہ اتنے لگا کے بیچتے رہتا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا اب تک. انہیں بیچ رہا، لوگ لے کے جا رہے ہیں، لگا لے رہے ہیں، کیا کہ فائدہ ہوتا ہے شاید اس سے بول کے. تو اس کی چونچ لا لو، بندش کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی یہ سب جادوگری ہے، یہ سب جادوگری ہے. جن جنات کا صرف اور صرف علاج رقیہ سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے. جو قرآن میں طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی میں طاقت ہے تو وہ قرآن کی طاقت کا انکار کر رہا ہے. جو طاقت اللہ رب العزت کے کلام میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. علاج صرف قرآن سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. اپنے عقیدوں کو سدھارے. اگر اس عقیدے میں مر گئے تو سوچئے کہاں پر اٹھایا جائے گا، کہاں اٹھیں گے ہم لوگ. اب کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا کہ سپرسٹیشس بلیف، بدشگونی، بلی سامنے سے رستہ کاٹ گئے واپس چلو، چپل الٹی ہو رہے، لڑائی ہوتی سیدھا کر دو، ارے کیسے رات میں جھاڑو نہیں دینا، کیا کی ہوتا. یہ بدشگونی کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، بدشگونی شرک ہے. بدشگونی جو سوچ رہا ہے کہ اب شگن ہوگا، یہ شرک ہے. مسند احمد کی روایت ہے. مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، جس نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے رک گیا اس نے شرک کیا. کتنے شرک کر رہے ہیں لوگ، سوچ رہے ہیں ہم. ایک اور گناہ، حرام کام جس کو ہم بڑا معمولی سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھنا. سجدے مار رہے ہیں، چونچ مار رہے ہیں، ایسا سجدے مار رہے ہیں. سکون کہاں ہے نماز میں؟ سکون کس کو نہیں ملتا؟ شیطان کو نہیں ملتا، انہیں لے کے جانا چاہتا باہر. تو ہمارے نمازوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ایک سجدہ مارتے فوراً اٹھ جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ کیا بتانے دیں کتنا بڑا گناہ ہے؟ بالکل معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا، رکوع اور سجدے کے بیچ میں پیٹھ کو اطمینان نہیں دیتا، اٹھ کر جب سیدھا بیٹھتا ہے تو اتنی دیر نہیں بیٹھتا سجدوں کے بیچ میں، مطلب سکون سے نہیں بیٹھتا، یہ نماز کی چوری ہے، اور یہ سب سے بدترین چوری ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نماز میں چوری کر رہے ہیں۔ کون بولا تھا اللہ سے وعدہ کرا تمہاری نماز میں سے نیکیاں چراؤں گا؟ بولا کون چرا رہا نیکیاں؟ شیطان چرا رہا، ہم ساتھی بن رہے ہیں اس کے۔ فوراً سجدے کرنا ہے، پھر اس کے بعد جیسا نماز ختم ہوئی سلام پھیرتے اسپرنگ لگے تھا اڑ جاتے سب۔ ذکر اذکار کون کرتے؟ بے چینی ہوتی، شیطان کو بے چینی ہوتی، نہیں رہ سکتا مسجد میں زیادہ دیر تک، باہر لے کے چلے آتا، پھر باہر 1 گھنٹہ ٹھہرتا، سگریٹ پیتے چائے پیتے، انہیں ہے نہیں، حقیقت ہے بھائی۔ دوسرا گناہ، امام کے آگے چلنا۔ کیا ہوتا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بولتے ہاتھ چھڑ جاتا۔ معلوم ہے آخری آیت آنے والی ہے، امام سے پہلے عمل کرنا، اللہ اکبر بولنے سے پہلے جھک جانا، ابھی اللہ بول رہے ہیں اٹھ جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں اطمینان کہاں سے آئیں گا؟ امام کو پورا پڑھنے دو، اس کے بعد وہ عمل کرو، امام کے آگے مت چلو۔ جو کوئی بھی مدینہ منورہ گئے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ وہاں پر ایک لائن ڈلی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے آگے جو بھی نماز پڑھے وہ انویلڈ ہے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے سب۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام ختم ہونے سے پہلے ہم سارے عمل کر دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی چوری ہے، یہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ کتنے ایسے مسجد ہیں، کتنے لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا سکون؟ مسجد میں سکون نہیں مل رہا تو ہم کو کہاں ملیں گا سکون؟ تھیٹروں میں ملیں گا، ڈسکو میں ملیں گا، پب میں ملیں گا، کہاں ملیں گا سکون؟ یہاں پر سکون پائیے، سجدوں میں سکون پائیے، نمازوں میں سکون پائیے۔ اور جو تیسرا گناہ ہے، جو شرمگاہ کے گناہ ہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، وہ ہے زنا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے زندگیوں میں جو آ گئی ہے کئی لوگوں کے، وہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، سکون ہی نہیں آدمی کو، بس کرتے جا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، خبردار زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت بری راہ ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بول رہے بری راہ ہے۔ قریب جانا تو دور کی بات، کیا کیا کر لے رہے ہیں لوگ۔ یہ لعنت ہماری زندگی میں آ گئی، عام سمجھ رہے ہیں، بالکل عام، کچھ نہیں، ریلیشن شپ کا پارٹ ہے، کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، دوستاں ساتھ دے رہے ہیں، انہوں ساتھ دے رہے ہیں، سب مل کے کر رہے ہیں۔ اس کی سزا کیا ہے سن لیجئے، خالی اس سے پتا چلے گا کہ کتنا سیریس کام ہے یہ۔ غیر شادی شدہ اگر کوئی ہے تو اس کو 100 کروڑوں کی سزا ہے شریعت میں۔ ہمارے پاس ارے بھائی زبردست ہے، آپ تو کیا ہے آپ کا فدا ہے پورے لوگ، ارے شرم کہاں گئی ہماری؟ 100 کوڑے مارو بولے اللہ تعالیٰ، اس کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بھی۔ پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ موت ہے اس کی سزا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کی سزا موت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کر رہے ہیں ہم؟ سوچئے کتنا معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں حرام کام کو۔ اس کی سزا یہ ہے لا علمی، علم آج حاصل کریں گے انشاءاللہ، جا کے ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو سدھاریں گے ہر چیز میں انشاءاللہ تعالی۔ سیم جنڈر والے لوگوں کے بیچ میں بدکاری ہونا، جیسے گیز ہے، لیسبینز ہے، ان کے بیچ میں بدکاری کرنا۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ میڈیا پر اتنا آسانی سے اس کو بتایا جا رہا، تنظیمیں نکالی جا رہی کہ ان کو سپورٹ کرو۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، دونوں کو، یہ جو کام کر رہے ہیں، قوم لوط کا جو عمل کر رہے ہیں ان کو ختم کر دو۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو قوم لوط کا عمل کر رہے ہیں ان کو قتل کر دو۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تنظیمیں نکال رہے ہیں، بھائی نہیں ان کو رائٹس ملنے چاہیے، کئی کے رائٹس ملنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عورت بولے مرد بولے کچھ اور بولے بیچ میں، پھر کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ تجارت اور معاملات جو ہوتے ہیں ہمارے، اس کے بیچ میں جو حرام کام ہو رہے ہیں جس کو ہم معمولی سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے دیکھیں گے۔ سود، انٹرسٹ، کتنا آسانی سے لے رہے ہیں۔ وہ بینک میں اتنے اس میں مل رہا، لے لو جا کے، اچھا مل رہا، آفر مل رہا، پورے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، وہاں مل رہا، میں اب بھی لیا، گاڑی خریدا، گھر خریدا، سب خریدا، تم بھی لے لو، آسانی سے دے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، اتنا اتنا مانگ رہے ہیں، لے لو جا کے، آسانی سے جا رہے ہیں، لے رہے ہیں، کاما کرتے جا رہے ہیں۔ لعنت آ رہی زندگی میں، سمجھ رہے ہیں چیزوں کو۔ اب حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سود کھانے والا، کھلانے والا
لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور سب اس جرم میں اتنے ہی حقدار ہے جتنا لینے والا اور دینے والا ہے. بتانے والا، سب کرنے والا، ارے بھائی یعنی وہاں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، ادھر جاؤ، رستہ بتا رہے ہیں، جبکہ سن کے روکنا ہے. سود کے 73 درجے ہیں، جس میں سب سے آخری ایسا درجہ ہے، وہ کس کا درجہ ہے کہ دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں سود کے تعلق سے کہ میں اب لینے والا ہوں جا کے انٹرسٹ، آپ خالی پیچھے بیٹھ کے سن رہے، آپ اس کو روک رہے نہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیسا ہے سنیے. سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے وہ چیز. خالی سن رہے بیٹھ کے، وہ دو لوگ کام کر لے رہے ہیں، اگر وہ عمل ہو گیا تو آپ کے اللہ کی نظر میں آپ ایسے ہیں. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ عیب کو چھپا کر بیچنا. تجارت میں لوگ عیب کو چھپا کر بیچتے، ایسا ہے سیب، ایسا ہے، ایسا پلٹا کے رکھ دیے، لے کے چلے آتا ہوں. عیب کو چھپا رہے ہیں، گاڑی میں فالٹ ہے، اس میں فالٹ ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے. بھائی اس کو چپک گیا تو بس ہے، اپنا کام ہو گیا. بھائی بولو، بتاؤ یہ ہے، یہ ہے، یہ اس میں خرابی ہے، اس وجہ سے میں نے اتنے پیسے کم کیے، میں اتنے ہی مانگ رہا ہوں، آپ بنا لیجئے لے کر جا کے. نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ کوئی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تو مسلمان میں سے نہیں ہے بولے تو کیا ہو گئے؟ پھر کیا ہو گئے؟ ایک اور چیز، جمعے کی اذان کے بعد بھی تجارت کرنا، یہ ایسا حرام کام ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ دکان پہ چلا، آخری میں بند ہوتی وہ دکان، وہاں سے جا کے لے لو. اذان ہو گئی، بالکل آخری میں اٹھ رہے. جمعے کا تو بالکل ہمارے پاس احترام ہی نہیں ہے. کیا ہوتا؟ خطبہ ہو گیا، سب ہو گیا، آخری میں جو بھی پیچھے کی جگہ ملی پڑھ لیے، بس اقامت کے پاس آئے، نماز پڑھ لی، ختم. جمعہ اسی کا ہوگا جو امام کے یہاں پہ ٹھہرنے سے پہلے آ کر صفوں میں بیٹھ جائے، کیونکہ فرشتے بھی اپنے کتابیں رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے. اس کے بعد کون آ رہا کون جا رہا اس کا نام لکھا ہی نہیں جاتا، اس کی جمعہ قبول ہی نہیں ہوئی. پھر جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس وقت پر ہر دعا قبول کروں گا. تو وہ جمعہ، وہ دعا کا مستحق کون ہے؟ جو جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھنے والا کون؟ جو پہلے آ کر بیٹھے. ایسے نہیں آخری میں جماعت چلی، ایک رکعت ہو گئی اس میں آ کے بیٹھ گئے، رکوع ہے رکوع میں جوائن کر لیا، ایسا نہیں. پہلے آنا ہے، آ کے بیٹھنا ہے، خطبہ سننا ہے. خطبہ سب سے زیادہ ضروری ہے. خطبہ سنیں گے، پھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جوا، لاٹری کھیلنا یہ بالکل حرام ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. کئی لوگ جوئے میں کیا کیا نہیں ہار گئے، لیکن پھر بھی لوگ کھیل رہے ہیں. یہ حرام کام ہے، اس سے لٹ جاتے، برباد ہو جاتے. اب مزدور کو کام لے کر اس کو پیسے نہیں دینا یا اس کو پیسے دیر سے دینا، یہ بہت عام ہے، معمولی، ایک دم معمولی ہے. یہ پورا اس کو گھسا دیتے بالکل پورا، اس کے بعد پیسے دیں گے. اس کو جو کام کے لیے بلائے وہ کام کرواؤ پہلے، اس کے بعد کچھ نیا کام بول رہے ہیں اس سے ریکویسٹ کرو، آرڈر مت دو، ریکویسٹ کرو، بھائی یہ کر سکتے کیا؟ کرتے تو اتنے پیسے دیتا ہوں. اگر وہ آپ کا کچھ زیادہ کام کر رہا ہے تو آپ پہ فیور کر رہا ہے، یا پھر آپ اس کو پیسے دو، بتاؤ یہ زیادہ کام ہے. جو کام کے لیے بلائے اتنا کام نہیں کروا کر اور زیادہ کتنے کام لگا دیتے اس کو، پھر اس کو پیسے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے فلاں بعد میں آؤ. کتنے لوگ ایسے لوگ ادھار پہ لے کر چلے آتے، کھا رہے ہیں، عیش و آرام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لوگ آگے پیسے پوچھ رہے ہیں، بھائی پیسے دے دیجئے. نہیں ہے بھائی، پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر جا رہے ہیں کہیں تو بھی اچھا گھومنے پھرنے. تو یہ چیزوں کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. واپس نہ دینے کی نیت سے قرضہ لینا، جو لوگ پیسے واپس نہیں دینے کی نیت سے قرضہ لیتے وہ ایسا حرام کام ہے. دیکھیے مسند احمد کی روایت ہے، ایسے شخص ڈاکو ہے جس نے قرض نہ دینے کی نیت سے لیا ہو. قرضہ لے لیے، دینے کے جب دیکھیں جب دینا ہے دیں گے، یا پھر مر گئے تو بول دو ان کو معاف کر دو، بولو پسند کرتے لوگ معاف کر دیتے. ارے بھائی کتنی مشکل سے دیا ہوں گا قرضہ. کسی کو بھی پیسہ کام آتا نا، پیسہ کام آنے والی چیز ہے. آپ کسی کا پیسہ لے لیے، یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد معاف کرا لیں گے، یا پھر لے کر جب کرنا ہے کریں گے واپس، اس کو کیا ضرورت، میرے کو ہے میرے پاس میں کر لیتا ہوں. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکو ہے بول رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والا. کیا ہم وہ بننا چاہیں گے؟ کھانے پینے کے جو گناہ جنہیں ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ ہے شراب پینا اور نشہ کرنا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے
کہ شراب اور جوئے سے بچو اگر کامیابی چاہتے ہو. کامیابی چاہیے شرابیوں کو, کامیابی چاہیے جوا کھیلنے والوں کو, اس کو چھوڑ دو کامیابی مل جائیں گی انشاءاللہ. لیکن نہیں, شراب پی رہے ہیں, پیتے چلے جا رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, کھیلتے چلے آ رہے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بالکل. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ نے اپنے ذمے عہد کر لیا ہے جنہیں کوئی نشیور چیز کی, جس نے کوئی نشیور چیز کی, اللہ اسے جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ پلائے گا. اللہ نے عہد کر لیا, ٹھان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کسی نے کوئی نشاور چیز کی. ہم نشاور بولتے ہیں صرف وہ آتا ہمارے دماغ میں, شراب آتی, پھر سگریٹ کون بولیں گے, گٹکا کون بولیں گے, زردے والے پان کون بولیں گے, وہ لے کر آؤ اتنے نمبر کا اتنے نمبر کا, گٹکے کھا رہے ہیں, چرس, افیم, گانجا, کوکین, کیا کیا نہیں آ گئے, سب کر رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں, اللہ رب العزت اس کا پسینہ اور پیپ پلائیں گے ایسے لوگوں کو. اور عہد کر لیے, ٹھان لیا, اللہ ٹھانے بعد چھوڑتے پھر وہ چیز کو بالکل کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, کوئی شخص اگر شراب پیتے پیتے ویسے ہی حالت میں مر گیا, وہ اللہ سے ایسے ملے گا جیسے وہ بدھوں کا پجاری ہو. بدھوں کا پجاری کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے بدھوں کا پجاری. وہ اللہ سے ایسے ملے گا, پیتا رہا, توبہ کرنے سے پہلے اگر مر گیا تو وہ اللہ سے ایسے ملے گا جیسے وہ بدھوں کا پجاری ہے, مومن سے مسلمان کی طرح نہیں ملے گا. کتنے ایسے لوگ شراب پی رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں اللہ کے پاس کافر کیسا ملیں گے جا کے. کتنی شرمناک بات ہے, سوچیے, اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, جا رہے ہیں جا کے شراباں پی پی کے ہماری اوقات خراب کر رہے ہیں, ہمارے مسلمان کا نام بدنام کر رہے ہیں, کافروں میں اٹھائے جائیں گے. سوچیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ہر نشیور چیز خمر ہے اور خمر کے حکم میں داخل ہے. اب نشیور چیز میں ہر چیز آئے گی, سگریٹ, گٹکا, زردے والا پان, یہ وہ جتنے چیزوں سے نشہ ہوتا ہے ساری چیزیں حرام ہے. وہ نشیور چیز میں آئے گی, جو نشیور چیز میں آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ پیپ اور پس پلائے گا. پی سکتے آپ لوگ. تو ابھی بولے سب لوگ کہ اللہ سے محبت کرتے بولے نا, چھوڑ دے سگریٹ اللہ کے واسطے, چھوڑ دے شراب, گٹکے چھوڑ دے, نہیں چھوڑے تو پھر اللہ سے دشمنی ہے. سوچ لو, سب بولے, جتنے سن رہے ہیں, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے خواتین, ہر کوئی, سب بولے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا, یہ وہ ایسا حرام کام ہے جس کو معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں. سونے چاندی کے برتن دے رہے ہیں, سونے چاندی کے برتن میں کھا رہے ہیں ہم. صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. کیا بھرتا ہے, کھانا نہیں کھا رہا, جہنم کی آگ بھر رہا, وہاں پر جلنا ہے پھر. اب لباس کے معاملے میں جو اعمال, جو حرام کام ہم معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں, یہ سنیے, محبت کرتے نا اللہ سے سب. سنیے, مرد جو ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں پیجامے, پینٹ یا جو کچھ بھی پہنو, ٹخنوں کے نیچے اگر جو پہن رہے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, سنیے, اللہ جھوٹ نہیں بولتا نا, سنیے, 3 آدمیوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا, رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا, نہ ہی ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں, سنیے, آپ اور ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں. آج ہم کو چاہیے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو, جس سے اللہ بات نہیں کرے گا, جس پر رحم کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا اور ان پر دردناک عذاب دے گا. وہ کون ہے, سنیے, جو اپنے پینٹس کو, پیجاموں کو, جو بھی لوور گارمنٹ پہن رہے ہیں, ٹخنوں کے اوپر نہیں پہنتا, پہلا. دوسرا, چیزیں دے کر احسان جتانے والا. کتنے لوگ ایسے احسان جتاتے, کام کر کے, مدد کر کے احسان جتا رہے سال بھر, انہوں نے جتایا, ان کے خاندان والے جتاتے, انہوں کرے بول کے نا ایسا ہوئے, نہیں تو کہاں پڑے ہوئے تھے. کیا ہے ان کے واسطے, کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سن لیے. جھوٹی قسم کھا کے چیزوں کو بیچنے والا, ارے بھائی واللہ بول رہا ہوں, قسم سے بول رہا ہوں آپ کو, یہ چیز اچھی ہے لے لو آپ. اتنے کتنے سیلس مین دیکھا میں اپنی زندگی میں, قسم کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جا کے دیکھے تو پورا خراب چیز. کیا کر رہے ہیں لوگ. تو اب جب میں پوچھ لیا آپ لوگوں سے کہ محبت کرتے, تو جب صحابہ گردن کٹانے تیار تھے, کٹاتے تھے نہیں کٹاتے تھے, کٹائی نہیں کٹائے حقیقت میں, تو ہم محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, تو ہم ہمارا پینٹ نہیں کٹا سکتے اللہ کے واسطے.
کٹا سکتے نہیں کٹا سکتے؟ جو خینچی پینٹ پہ چلنی چاہیے تھی وہ داڑھیوں پہ چل رہی ہے آج ہمارے. محبت کرتے نا، محبت کرے تو اطاعت کرنا پڑتا، اطاعت کرنے سے محبت ہوتی، اطاعت کرنے سے محبت ہوتی. مخالفت دشمن کرتا. اللہ رب العزت بول رہے ہیں ٹخنوں کے اوپر پہنو، نہیں ہم نہیں پہنتے، نہیں پہن رہے، ہم چھوڑ دیے نیچے. اللہ رب العزت بول رہے ہیں داڑھی چھوڑو، نہیں کلین شیو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سب سے بہترین مولڈ میں، بہترین سٹیجن میں کریٹ کیا گیا آپ لوگوں کو. تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ مرد کو داڑھی آئے گی، عورت کو داڑھی نہیں آئے گی. ایسا ہوتا تو دونوں کو داڑھی دیتا، بولتا ایک کو کاٹو ایک کو نہیں کاٹو. لیکن اللہ کو معلوم تھا ہمارے لیے بہترین چیز کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو داڑھی کے ساتھ پیدا کیا. ارے بھائی کفار مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے، ہم کو کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں رکھ رہے؟ بس یوں رکھ لے کے ہم سمجھتے کہ یہ داڑھی ہے ہماری. داڑھی نہیں ہے یہ چیز. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو تراشو. الٹا ہو گیا، ایک اور سسٹم نیا چلتا ہمارے پاس. مونچھ کہتے ہیں مرد کی نشانی ہے. پھر وہ لوگ جو پہلے رکھے گئے مرد نہیں تھے وہ لوگ. یہ مخالفت، ڈبل مخالفت ہے. داڑھی رکھو بولے کاٹ رہے ہیں، مونچھ کاٹو بولے رکھ رہے ہیں. ڈبل مخالفت ہے یہ. کئی کی مردانگی ہے یہ. باز آ جانا چاہیے ہم کو سمجھ کر. محبت کرتے نا اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جا کے جو کرتے کرو باہر. کتنے چیزیں کر رہے ہیں سنتوں کو، قرآن کو چھوڑ کر کتنے ہر چیز کریں گے. قرآن اور سنت کیا بری نہیں بولیں گے، اپنے آپ کو عاشق رسول بلائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں گے، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں دکھیں گی، ٹخنوں کے اوپر پینچا نہیں دکھیں گا. کیسی ہے، کیسی محبت ہے یہ؟ وہ صحابہ جو گردن کٹانے تیار تھے، ہم ٹخنوں کے اوپر پینٹ کٹانے تھے. نہیں بھائی، ہم آپ کو کیا معلوم، ہم کارپوریٹ ورلڈ میں جی رہے ہیں، بڑے آفسوں میں جاتے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تو عزت آتی. عزت دینے والا کون ہے؟ کپڑوں سے عزت آتی؟ اللہ دینے والا ہے. عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے. تو سب سے زیادہ عزت دار آدمی کون ہے اس دنیا کا؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کے ٹخنوں کے اوپر پینچا نہیں تھا؟ کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ میرے صحابہ کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ اللہ نے کیا عزت بخشی ان لوگوں کو. آج ہم کیسے سوچ سکتے ہیں داڑھی منڈا کر یہ کر کے عزت ملے گی؟ ارے کئی کی عزت ہے وہ. یہ دنیا داری کے لیے جی رہے ہیں ہم لوگ. سمجھنا چاہیے. اور کئی ایکسکیوز ملتے رہے، بھائی شادی ہو گئے بعد چھوڑ لیں گے، زندہ رہتے معلوم ہے، نہیں حج کر لیں گے، حج کرے بعد چھوڑ لیں گے. ارے بھائی ویسا مر گئے تو پھر کیسا اٹھائے جائیں گے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے سامنے سے تو بولیں ارے بھائی میرا امتی نہیں ہے، میرے امتی کو تو داڑھی رہتی، مونچھ رہتی. جب آپ سفارش کے لیے جائیں گے، یا رسول اللہ میری کچھ مدد کر دیجئے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدد کریں گے آپ کی یہ حالت دیکھ کر؟ جیسے ہم ایگزام میں ہوتا ہے کہ 33 مارکس اگر پاسنگ ہے تو 31 لا لیے تو 2 مارکس گریس ملنے کا چانس ہے. 10 مارکس لائے تو ملتے گریس مارکس، پاس ہوتے؟ بالکل بھی نہیں ہوتے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 مارکس لا کے سمجھ رہے ہیں جنت میں جانے والے ہیں. رزق کی ذمہ داری کون لیے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ لیے رزق کی ذمہ داری. اور کیا ہمارے اعمال کی ذمہ داری لیے اللہ تعالیٰ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیے، بولے کیسا بھی پہنچاؤں گا گھر تک، ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئیں گا رزق، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو چیز کی ذمہ داری نہیں لیے اعمال کی، اس کو چھوڑ دیے، الٹا کام کر رہے ہیں بالکل. رزق آتا ہی آتا گھر میں. اعمال کی فکر کرو، اوپر جانے کی فکر کرو. جب کوئی ویکیشن پہ جاتے ہم تو کیا کیا نہیں کر کے لے کے جاتے؟ ہوٹل بک کرتے، سب کرتے کہ آرام رہنا وہاں پر. لیکن کیا ہم کتنے گھر بنائے جنت میں بھی؟ کوئی ٹھکانہ ہے ہمارا وہاں پر؟ کوئی نہیں ہے. فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کے کپڑے پہننا یہ بھی حرام کام ہے. عورتوں کا خوشبو لگانا، بڑی شان سے اتنے پرفیوم نکل رہے ہیں، اتنے لوگ لگا رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. زانیہ کون؟ زنا کرنے والی عورت جس نے خوشبو لگا کر باہر نکلا. کیا ہے بول رہے ہیں؟ بدکار عورت ہے، زانیہ ہے، زنا کرنے والی عورت ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکل رہی. اور دیو گفٹ لے کے آ کے لگاؤ، اچھا سب کو مائل کر لیتے جاؤ رستے میں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سوچئے. زبان اور کان کے غلط استعمال کے حرام کام جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت، چپکے سے کسی کی باتیں سننا، گانے گانا اور سننا، میوزک بجانا اور سننا. دنیا کے ہر چیز میں ہے یہاں پر میوزک استعمال ہوتا. کوئی بھی چیز لے لو میوزک استعمال ہوتا. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. شیطان کا سب سے فیوریٹ کام وہی ہے. اور اسی کی وجہ سے جن داخل ہوتے ہیں آپ کے جسموں میں. یہ سوچتے نہیں ہم.
انوائٹ کرتے آپ جنوں کو, اور جو اس حالت میں مرے گا اس کو ویسے ہی اٹھایا جائے گا. میوزک سنتے ہوئے مرے ویسے ہی اٹھایا جائے گا, سب کے سامنے میوزک سنتے ہوئے اٹھیں گے. زنا کرتے ہوئے مرے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے, شراب پیتے مرے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. تو کیسے اٹھایا جانا چاہیے ہم کو, کیسی چاہت ہونی چاہیے, سجدے میں ہونی چاہیے, قرآن پڑھتے ہونی چاہیے, تقریر کرتے ہونے چاہیے, دین کی دعوت دیتے ہونی چاہیے. ویسی موت سے اٹھائیں گے تو وہاں پر بھی عزت ملے گی, یہاں پر بھی عزت ملے گی. طہارت اور وضو کے مسئلے. مسند احمد کی روایت ہے کہ 2 لوگوں پر خبر کا عذاب ہو رہا تھا. ان میں سے ایک ہے جس کے پیشاب کے چھینٹے اس پر گرتے تھے. ہم کتنا لائٹ لے کر یہ کام کرتے. طہارت بہت اہم چیز ہے بھائی, یاد رکھیے. اور خبروں کی بے حرمتی کرنا, خبر کی بے حرمتی کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے, تم میں سے کسی کو آگ کے انگارے پہ بیٹھنا منظور ہوگا, یہ خبر پہ بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, اس پہ عام طور پر یہ روایت آئی کہ خبر پر حاجات مت کرو اپنی, لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے خبروں پر بیٹھ کر جوتے پہن رہے ہیں. ایک تو پکی خبر ہوتی, اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, جوتے پہن رہے ہیں, چبوترا سمجھ رہے ہیں اس کو. یہ بے حرمتی کر رہے ہیں, یہ حرام کام معمولی سمجھ کے کریں. اب ہم آج کی نشست کے دوسرے حصے میں جائیں گے. حرام کام تو ہم سمجھ لیے, حرام میں ہی کتنی سیریس اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ کتنے گناہ ہوں گے, کتنے جو ہے عذاب ہوں گے, بتا دیے. اب حرام لعنت کام کیا تھے, جو حرام میں بھی سب سے اونچے درجے کے ہو اس پر اللہ کی لعنت آتی. تو حرام کام میں یہ حال ہے, تو اب دیکھیں گے لعنت لانے والے میں کیا ہونے والا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے, ہم نے تمہیں جو کبائر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا, اگر تم اس سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جو عزت والی جگہ ہو, انشاءاللہ تعالی جنت میں. تو ہم حرام کاموں سے اگر بچتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو ایسی عزت والی جگہ پہ داخل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمارے صغیر گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. جو وعدہ اللہ نے کیا, کیا وہ جھوٹا ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا, بالکل سچا وعدہ ہے. اللہ نے اگر کسی کو کہہ دیا یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہوگا, کسی کو کہہ دیا یہ دوزخی ہے تو وہ بالکل دوزخی ہوگا. جب ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حرام کام ہے مت کرو, تو دیکھیں کیا سننے میں آتا ہے. لوگ بڑی عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحم والا ہے, کریم ہے اللہ تعالیٰ, بالکل غفور الرحیم ہے, بالکل معاف کرنے والا ہے, اللہ ہم کو گناہوں کو چھوڑ کے جنت میں ڈال ہی دے گا. یہی سوچتے نا, اللہ کی اسماء و صفات جو رحم کے تعلق سے آ رہی وہ بتاتے. پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا نا, پہلے یہ سن لیجئے کہ بے شک اللہ رحم والا ہے, معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے, انتہائی بخشنے والا ہے, ودود ہے, انتہائی محبت کرنے والا ہے, غفور رؤوف یہ سب ہے. لیکن میرے بھائی اللہ وہ بھی تو ہے, قہار بھی تو ہے, قہر ڈھانے والا, جبار بھی تو ہے, سخت پکڑنے والا, محیط بھی تو ہے, اعمال کے اعتبار سے ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ یہ بھی تو ہے نا, اللہ نے یہ بھی تو صفتیں بیان کی, اس کو کیوں چھپا رہے ہیں ہم لوگ, اس کو کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے ہمارے لیے؟ سوچنے والی بات ہے نا. سورہ بروج کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ بالکل پکڑیں گا اللہ تعالیٰ, اگر عام سمجھ کے کرتے جائیں گے تو. یہ غلط فہمی بہت عام ہے. اگر ہم دین پہ چلیں گے نا دنیا سے بہت پیچھے ہو جائیں گے, لوگ ہم کو بیکورڈ سمجھیں گے. تو میرے بھائی ایک چیز بتاتا ہوں, جو صحابہ تھے ہمارے مکہ کے, ان پر کوئی بھی حکومت رول کرنا نہیں چاہتی تھی. اتنی جاہل قوم تھی ایک دور پر, ان پر کوئی حکومت کرنا بھی نہیں پسند کرتا تھا. جیسے ان کی زندگی میں اسلام آیا, وہ پوری امت کے لیے, پوری دنیا کے لیے اگزامپل بن گئے دنیا کے. آج کیوں بنے بھائی, کیا تھے اسلام سے پہلے؟ اسلام نے آ کر ان کو یہ درجہ دیا, اسلام نے آ کے ان کو صحابہ بنایا, آج ہم سب کے لیے اگزامپل بنایا. تو پیچھے کیسے ہو گئے بتائیے؟ صحابہ کی زندگیوں کو ہمارے لیے اگزامپل بنایا گیا ہے, اسلام کی وجہ سے ہی وہ شرف ملا نا. اب جو لعنت لانے والے اعمال ہے ان پہ ہم نظر ڈالتے ہیں. پہلا کفر, جو سچ کا انکار کرنا, اس کو کفر کہتے ہیں. سچ جاننے کے بعد بھی انکار کر دینا. اب ہم کئی لوگوں کو حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں, قرآن کے حوالے دیتے ہیں, سیرت سے حوالے دیتے ہیں, سب دینے کے بعد لوگ نہیں بھائی ہمارے انہوں نے کرے, ہم نہیں کرتے, ختم. کیا بول رہے ہیں؟ سچ کا انکار کرنا. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ حدیثاں پیش کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, سب غلط, ہمارے انہوں نہیں کرے, ہم نہیں کرتے, ختم ہو گئی بات.
کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں حقیقت کا. اپنے باپ دادا کے دین پر چلنا پسند آ رہا ہے لیکن اللہ کی مخالفت کرنا نہیں چھوڑ رہے لوگ. جب بتایا جا رہا اللہ یہ نہیں کرنا بول رہے میرے بھائی، ہم کو کیا غرض پڑی بتائیے؟ ہم بتائیں گے، ہمارا کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم کو جنت میں ڈال دے گا. ہم کیوں بول رہے ہیں آپ کو صحیح کو صحیح غلط کو غلط؟ تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. اگر انشاءاللہ ہم کو اگر اللہ تعالیٰ ڈالے گا جنت میں، ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں. ہم کو کیا پڑی تم کو صحیح کرنے میں؟ بتاؤ. تم صحیح ہوں گے، تم کو اجر ملے گا، تم کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا جنت میں. جب ہم یہ بتا رہے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے، لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے چڑ جاتے ہیں. میرے بھائی ہم آپ کے اچھے کے لیے بول رہے ہیں، اس کو سمجھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حقیقت کا انکار مت کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب کافروں کو کہا جاتا تھا، جب ان کو کہا جائے وہ راستے پہ چلو جو اللہ نے بتایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. کیا کر رہے ہیں؟ باپ دادا نے جو کیا ہم وہی کر رہے ہیں. اتنے سب لوگ کرے پورے غلط ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ پورے غلط کر رہے ہیں کیا؟ ہاں بھائی غلط کر رہے ہیں. کئی کو اللہ رب حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 73 فرقے بٹیں گے، اس میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گا. تو میجورٹی کس کی ہے؟ غلط لوگوں کی. تو ہاں میجورٹی ہے تو سمجھنا ہاں بھائی غلط کر رہے ہیں، صحیح ہے، اچھا ہے. اتنے لوگ کر رہے ہیں نا، ہاں بہت اچھا ہے. وہ 72 میں چاہ رہے ہیں. پھر جو عمل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے ان کو جہنم ہے، یاد رکھو. دوسرا شرک کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے تو لہذا کلیئر ہوگا وہ چیز الحمدللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی چیز ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو آپ بولتے ہیں اللہ کے علاوہ کس کے راستے ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے تو ذبح کرتے ہیں ہم، لیکن یہاں جا کے کرتے ہیں، ہم وہاں جا کے کرتے. بولتے نہیں، یہ چیز غلط ہے. اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے ذبح ہونی چاہیے چیز، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ کے دوسرا جو عمل جس پر لعنت آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا، جس کو ہم تحریف کہتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ایک دفعہ ایک عورت زنا کرتی ہے تو یہودی ان کو لے کر آتے ہیں، آ کے مطلب ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے. تو جب یہ سوچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے، کوئی درمیانی راستہ نکال دیں گے. تو جب لاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہی سزا ہے جو تمہاری کتاب میں لکھی ہے. تو وہ لوگ آیت پڑھ کے اس میں اضافہ کرتے. کیا کرتے؟ کیا بتاتے کہ اگر امیر ہے تو اس کو چھوڑ دو پیسے لے کے، بلکہ اس میں سے ایک جنے سن کے آگے بتاتے کہ نہیں یہ آیت ایسی نہیں ہے، یہ بندہ غلط پڑھ رہا ہے، اس کو تحریف کہیں گے. تو آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، قرآن کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو کتاب میں اضافہ کرتا ہے. تیسرا وہ عمل جس سے اللہ کی لعنت آتی ہے وہ تقدیر کا انکار کرنے والے. اب بولیں گے بھائی تقدیر کا انکار کون کرتے ہیں؟ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. کسی کا انتقال ہو جائے، ذرا آپ ہاسپٹل پہنچنے لیٹ ہو گئے، ارے بھائی ٹریفک نہیں ملتی تو بچ جاتے. کیسا بچتے؟ اللہ تعالیٰ وقت لکھ دیا ان کا، کیسا بچتے؟ وہ دوا نہیں دیے، وہ دوا دیتے تو بچ جاتے، ایسا کرتے تو بچ جاتے، ایسا کرتے تو وہ ہو جاتا. کوئی مطلب یہ ہو گیا ہمارا تقدیر پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. ایسا کرتے تو شاید بچ جاتے، اگر یہ کام کر لیتا میں تو آج کہاں کی رہتا تھا دنیا میں، اتنا کما لیتا تھا، اتنا یہ کر لیتا تھا. تو تقدیر کا انکار کرنا ہے، یہ لعنت لانے والا عمل ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ بندوں کو اس لیے آزماتا ہے کہ وہ جان لے کہ ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں. دعوے ہم کر رہے ہیں نا، تو اللہ اس لیے آزما رہا ہم کو تکلیف دے کر کہ ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں، یعنی اللہ پہ یقین ہے یا نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی بھی پریشانی آتی تو آپ دیکھیے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ جاتے ہیں ہم. ترمذی کی روایت ہے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. آج ہم پہ آزمائش آئی تو ہم کوستے اللہ کو، ارے ہم ہی ملے تھے کیا، اتنے لوگ ہیں نا ہمارے کچھ کئی کو کر رہے ہیں ایسا، ہمارے کو کئی کو آ رہی تکلیف، کچھ بھی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ ہم کو. یہ حال ہو گیا ہمارا. تو کیا بول رہے ہیں دیکھیے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اگر وہ آزمائش میں پڑھتا رہے گا اور وہ انتقال ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ملے گا جیسے اس کے کوئی گناہ ہی نہیں رہے.
ترمذی کی روایت ہے ایک اور کہ اللہ کی تقدیر کو جھوٹلانے پر اللہ کی اور میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے نبیوں کی لعنت ہے. اللہ کی تقدیر کو جو جھٹلاتا ہے. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب کبھی بھی کچھ برا ہوتا ہے نا تو ہم قسمت میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے اللہ کی مرضی ہے بولتے, لیکن جب کچھ اچھا ہونا ہے نا, یہاں گئے تو ملا, یہ جگہ پہ گئے تو ملا, یہ بابا کے پاس گئے تو ملا, یہ فلاں جگہ پہ گئے تو ملا, وہاں ملا. اچھا مل رہا تو سب یہاں سے ملتا, برا ہو رہا تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ڈائریکٹ. کس سے بھی پوچھ لو آپ کہ بھائی یہ پریشانی میں کہے گا اللہ کی کیا مرضی تھی کہ ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ, لیکن اچھا کچھ بھی ہوا تو ہاؤ بھائی ہم برابر وہ جگہ پہ حاضری دیتے تو اچھا ہو رہا ہمارے ساتھ. تو سارے اچھے چیزاں یہاں سے ملتے, ذریعوں سے ملتے اچھے چیزاں. کبھی یہ سنیں کہ پریشانی آئی تو وہ فلاں بابا کی وجہ سے آئی بول کے, کبھی نہیں سنے ہوں گے, زندگی میں نہیں سنے ہوں گے. مال لٹ گیا, برباد ہو گیا, وہ فلاں درگاہ سے آئی بول کے سنے, کبھی نہیں سن سکتے, کبھی نہیں ہوتا. تو کیا عقیدہ ہو گیا, کیا سوچ ہو گئی, برا ہر کام اللہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. ڈائریکٹ اللہ کر سکتا برا کام ہے نا, ہم کو پریشانی میں ڈال سکتا, پریشان کر سکتا, طبیعت خراب کر سکتا, سب ڈائریکٹ کر سکتا اللہ. لیکن جب اچھا کام ہو رہا تو ذریعوں سے آ رہا ہے. تو میرے بھائی ایک بات سن لیجئے, جو اللہ آپ کی ڈائریکٹ دعا سن سکتا ہے, جب آپ پر ڈائریکٹ پریشانی ڈال سکتا ہے, تو ڈائریکٹ آپ کی دعا سن کر آپ پر رحمتیں بھی برسا سکتا ہے. آپ جو مانگو اللہ ڈائریکٹ آپ کو دے سکتا ہے. تو اگر کوئی یہ بولے کہ یہاں سے یہ مل رہا ہے تو آپ پوچھئے کہ یہاں سے یہ خراب چیز بھی ملتی کیا, نہیں بولیں گے کوئی بھی. تو جب یہ مان رہے تو یہ بھی مانو پھر. تو یہ سوچ لیجئے اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, بغیر کوئی شک کے سنتا ہے الحمدللہ. تو جب برا کر سکتا ہے تو اچھا بھی کر سکتا ہے, یہ یقین رکھیے. ہمارے عقیدوں کو کیا ہو گیا, ذرا ہم کو ہمارے دلوں میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. چوتھا وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے وہ ہے نبی کی نافرمانی کرنا. نافرمانی کرنے سے لعنت آتی. فرما برداری کیا ہوتی, سنت. نافرما برداری کیا ہوتی, بدعت. حرام کام کرنا, بدعت کرنا, یہ سارے کام نافرما برداری ہے. نافرما برداری کے پورے کام کرتے پھر بولتے ہم محبت کرتے. ارے کیسا کرتے, محبت جب ہی ہوتی جب آپ اطاعت کریں گے, جب آپ سنتوں پہ چلیں گے, وہی محبت ہے, سچی محبت, حقیقی محبت, جیسا صحابہ نے کیا. مسند احمد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے پر کہا کہ بھائی وہ کنویں تک اگر پہلے پہنچ جاؤ تو اس پر قبضہ مت کرنا یا اس میں کچھ استعمال نہیں کرنا. لیکن کچھ منافق تھے جو گئے, جا کر فوراً اس پہ قبضہ کر لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے یہ عمل کیا. ہم کتنے ایسے سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں, داڑھی ٹخنوں کے اوپر نہیں پہننا, حجاب, عورتیں پرفیوم لگا رہے ہیں, میوزک سننا, گانا بجانا, عورتوں کو پردے میں نہیں رکھنا, سنتوں پہ نہیں چلنا, بدعتوں پہ چلنا. بھئی سنت سے دور ہو گئے, بدعتوں پہ چل رہے ہیں پورا, اس کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں. اگر اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس علماء لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے, دوسروں کے راستے پہ چلے, تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. پانچواں وہ عمل جس سے لعنت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کو ترک کرنا, سنت کو چھوڑ دینا. آج جب ہم بتاتے ہیں بھائی داڑھی رکھ لیجئے, ارے سنت ہے, فرض تو پہلے پورے کرو. صحابہ سنت ہے بول کے کرتے تھے, ہم سنت ہے بول کے چھوڑ رہے. محبت ہے, جھوٹی محبت ہے پوری ہے, سچی ثابت کر کے بتائیے. سنت کو ترک کرنے سے اللہ کی لعنت آتی بول رہے ہیں. کیا یہ معمولی بات ہے؟ سنت ہے بول کے کرنا ہے, سنت ہے بھائی فرض پہلے کرو, فرض نہ چھوڑ کے پورے سنت کر رہے ہیں. فرض کی پہلے پوچھ ہوتی, ہاں پہلے پوچھ ہوتی بے شک, اس کے بعد دوسروں کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. خالی فرض پکڑ لے کے چلے نہیں آ سکتے. اتنا رہتا تو ایک 5 پیج کی کتاب دیتے تھے, یہ پڑھ لو, فرض کر لو, چلے جاؤ جنت میں, ختم. سنت کئی کو بیچتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو بیچتے, ہمارے نبی اتنے مارا کئی کو کھاتے, جو ہے اتنے لوگ, اتنے طائف میں اتنا پتھرے مارے ان کے اوپر, صحابہ کیوں شہید ہوتے؟ ارے سنتوں کی وجہ سے, فرضوں کی وجہ سے نا. تو خالی 5 عمل کر لو چلے گئے بولے تو جنت میں کیسا ہوئیں گا؟ تو سنت کو ترک کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. چھٹا وہ عمل, بدعتی کو رواج یا بڑھاوا دینے والا پر اللہ کی لعنت ہے. جو بدعتیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں, یہ کرو وہ کرو, ایسا کرو ویسا کرو, کر رہے ہیں تو چھٹی کرتے رہو, اس پر بھی اللہ کی لعنت فرما رہے ہیں. اب بدعت کا مطلب تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا,
لیکن کئی لوگوں کو نہیں پتا ہے. لوگ کیا کرتے معلوم, کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. اب بولتے کہ بھائی بدعت ہے نا, ٹھیک ہے, تو پورے چیزوں میں عمل کرنا سنت پہ. کیسا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلین میں بیٹھے تھے کیا, پھولاں پہنے کیا, شیروانی پہنے, بریانی کھائے, یہ بدعت نہیں ہے. پھر کیسا ہوتی بدعت؟ اتنے بڑے آدمیوں کیسے بات کرتے کیا کوئی؟ بدعت وہ عمل ہوتا جو سنت سے ثابت نہیں ہونا, اس کے بعد اس کو نیکی کی نیت سے کیا جانا. اگر میں پلین میں یہ سوچ کے سفر کر رہا ہوں کہ پلین میں سفر کرنے سے ثواب ملیں گا, تو یہ بھی بدعت ہو جاتی. لیکن میں ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں. اچھا جان دو بھائی, یہ تو دنیا کے اگزامپل ہے نا, میں آپ کو دین کے دیتا ہوں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کارپیٹ پہ نماز پڑھے تھے, لائٹوں میں پڑھے تھے, کیا مائک لگا کے پڑھے تھے؟ یہ بدعت نہیں ہے. پھر نہیں ہوتی بدعت. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے چیزیں ہیں, دنیا کی چیزوں میں بدعت کرنے کی کھلی اجازت ہے ہم کو. لیکن دین کے معاملے میں جہاں پر روک دیا گیا وہاں پر رک جائیں گے. صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مائک میں یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملیں گا, تو یہ بھی بدعت ہے. پھر تو نیکی ہم سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں وہ چیزوں کو, تو وہ دنیا کی چیزیں, دنیا میں ہم کو کھلی اجازت ہے اور ہم کریں گے. تو جبھی بھی بدعت کے تعلق سے بات آئیں گی اب یہاں سے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی بدعتیں ہوں گی جو دین میں اضافے ہوں گے, دنیا کی ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. کیا ہے بدعت؟ گمراہی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے, اور کہیں جائے گی نہیں وہ چیز. پھر جب ہم کو ایک بدعت ایجاد کرتے اور اس پر عمل کرتے, تو ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا انکار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں تم پر تمہارا دین مکمل کرتا ہوں, پرفیکٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ بات. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا بھی کر سکتے نا, ایسا کرے تو کیا ہوتا معلوم؟ سنت کی مخالفت ہوتی, اللہ کی مخالفت ہوتی, یہ ہوتا. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اذان ہے, اذان میں لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے اذان, محمد رسول اللہ ایڈ کر سکتے آپ؟ کرے تو کیا ہوتا؟ ثوابش ہوتا نا. پھر محمد رسول اللہ بولتے تو پھر درود پڑھنا ثوابش ہو رہا نا, کیوں نہیں کر رہے؟ پھر کئی کو بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے, ہے نا. یہی ہے نا ریزن. نماز میں 2 کی جگہ 3 سجدے کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. مغرب کی نماز 3 کی جگہ 4 پڑھ سکتے, نہیں پڑھ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا, ہے نا. تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے کہ دوسرے چیزیں ہم کیسا کر سکتے؟ پھر جب یہ عمل بھی ہم نہیں کر سکتے, تو وہ دروازہ ہم کو کھولنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا بولے تو سنت کی مخالفت ہوتی, سیدھی بات. تو کیا ہوتا بلکہ نہیں سوچنا. پھر بتاتے اچھا جانے دو, نہیں کرنا بلکہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ, میرے کو بتاؤ. نہیں کرنا ہے بلکہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا بلکہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. نہیں ہے کہیں بھی, تو کر دے. نہیں کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ سنت جو ہے وہ ایسی رہیں گی, سنت کبھی بدلیں گی نہیں. تو جب نہیں کر سکتے تو بالکل نہیں کر سکتے, وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں ہم کو, ختم, بات ختم. جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فل سٹاپ لگا دیے, وہاں پہ کوشچن مارک مت لگاؤ, کیوں, اف, بٹ, یہ نہیں آنا, بول دیے, ختم. مسند احمد کی روایت ہے, جس کسی نے بدعت کی ایجاد کی یا بدعت کو اپنا ٹھکانہ دیا, بدعتی کو اپنا ٹھکانہ دیا, اس پر اللہ کی اور ان کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. 7واں وہ عمل جسے اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خبروں پر عبادت گاہیں بنانا. اس کے تعلق سے کئی حدیثیں, 7 سے 8 حدیثیں میرے پاس موجود ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم سے, کہ لوگ یہودی اپنے پروفٹس کی, اپنے نیک لوگوں کی خبروں کو عبادت گاہیں بنا کر بیٹھے تھے. عبادت کا کیا؟ دعا عبادت ہے بولے, جا کے وہاں کرنا عبادت ہو رہی, عبادت گاہ ہی چھوڑا. وہ سجدے کرنا عبادت کا ایک حصہ ہے, جا کے یہاں وہاں سجدے کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ عبادت گاہ نہیں بنائے ہم خبروں کو, آج نہیں بنائے ہم, بتائیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کی یہودیوں اور نصارہ پر لعنت ہے جنہوں نے انبیاءوں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. دعا عبادت ہے نہیں, عبادت کا حصہ ہے. سجدہ عبادت کا حصہ ہے. وہ جا کر اللہ کو چھوڑ کر کہاں کر رہے ہیں؟ خبروں کو نہیں بنائے. کیا بتائیے؟ جھوٹ بول رہا ہوں تو بتائیے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں ان پر لعنت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو آخری دن تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے,
اب آپ بتائیے کہ جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مر رہے ہیں، ہم کو تو پتا نہیں چلتا نا، کسی کو چل سکتا ہے، نبیوں کو پتا چلتا ہے، ان سے پوچھ کے اجازت لی جاتی تھی روح نکالنے کی. تو جب آخری دن تھے تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا کرے گا آدمی مرنے سے پہلے؟ جو سب سے امپورٹنٹ ہو، جس کا اس کو ڈر ہو. ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ وصیت لکھ دیتے، کوئی بولتے تھے نہیں بھائی ان کو ایسا ایسا کر دو، ان کو بچی کی شادی کرا دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے دیکھیے، بے ہوشی کی حالت آ رہی پھر ہوشیار ہو رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں اور نصارہ پر لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کے خبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے. مرنے سے پہلے اتنی اہم بات، انتقال سے پہلے اتنی اہم بات کر، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہی عمل ہماری مسلمان امت کریں گی، تو ہم کو یہ نہیں کرنے کی اجازت یہاں دے رہے ہیں، عبادت گاہیں نہیں بنانے کی اجازت یہاں پر دے رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ دنیا اور کائنات میں سب سے بدترین لوگ وہ ہے جو اپنے انبیاؤں کی خبروں پر عبادت گاہیں بناتے ہیں. اور کتنے حدیثیں ہیں، بولتے بولتے ٹائم ہو جائے گا. دوسرا وہ عمل جس سے لعنت آتی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرمایا رضی اللہ رضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو آپ ان پر لعن طعن نہیں کریں گے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو سدھر جانا چاہیے. معجم الکبیر کی حدیث امام طبرانی اپنی حدیث نمبر 12709 میں لکھتے ہیں، جو شخص میرے صحابہ پر زبان تان کرے یا زبان تراز کرے، ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی. اللہ اکبر. دوسرا وہ عمل مدینے کی بے حرمتی کرنا. جو مدینے کی بے حرمتی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. صحیح بخاری کی حدیث سنیے، جو شخص مدینہ میں بدعت کو رواج دیتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اس کی نفل یا فرض عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو مدینے میں بے حرمتی کر رہا ہے، مدینے کی بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، بدعتوں کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس پر بالکل اللہ کی لعنت ہے. اب اللہ کی حدودوں کے بیچ میں رکاوٹ بننا، جیسے اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ بھائی داڑھی رکھو، ہم بول رہے نہیں، ہمارے والدین بولے ہم نہیں رکھ رہے ہیں، بیوی بولے ہم نہیں رکھ رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اس شخص پر لعنت ہے جو اپنی، اور کیا کہیں گے، مسند احمد کی روایت، جو شخص اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرے. اب لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارے والدین نے ہم کو پڑھایا نہیں، ہم کو ایسا نہیں کیا، ہم کو ویسا نہیں کیا، ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے والدین نے کچھ غلط کیا تو آپ وہ غلطی اپنے اولاد کے ساتھ مت کریں، لیکن آپ ان کو لعن طعن نہیں کر سکتے. بنا وجہ لوگوں میں دوری پیدا کرنا، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو لوگ بنا وجہ لوگوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ان میں لڑا دیں گے آج، یہ غلط ہے بالکل. ایک مرد کا دوسرے مرد سے بدفعلی کرنا، یہ لعنت ہے. جو زنا مرد اور مرد کرتے ہیں، عورت عورت کرتے ہیں، ان کی سزا موت ہے. مسند احمد کی روایت ہے جس کسی نے حیوان جانور کے ساتھ بدفعلی کی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس جانور کو ذبح کر دینا چاہیے اور اس آدمی کو سزائے موت دے دینی چاہیے. جو اور ایک عمل جو زندہ جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے پاس ہم عام طور پر دیکھتے ہیں لوگ زندہ جانوروں کو بیکار میں تکلیف پہنچا رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے جو جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کی خلقت کو بدلنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. جس طریقے سے اللہ نے بنایا اس کو بدلنا، اللہ کی لعنت ہے اس پر. اس کے اندر کیا چیزیں آتے ہیں دیکھیے، صحیح بخاری کا حدیث ہے، اللہ نے مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورتوں کے بال میں پیون کاری کی جائے، گوندنے گنانے والی، جیسے ٹیٹو کرنے والی، ان پر لعنت ہے. صحیح بخاری کا حدیث ہے، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے آئی بروز، بہو کے بال نکالتے ہیں اور ٹیٹو کرواتے ہیں. یہ بال نکالنے سے اللہ کی لعنت آ رہی ہے. خوبصورت نہیں دکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اس کے اوپر. شرم کریے وہ چیز سے، اپنے بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو روکے اس چیز سے. اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے. تو دیوس مت بنیے، اپنے جائیے اپنے گھر کے عورتوں کو سدھاریے، خود سدھرے اور اپنے عورتوں کو سدھاریے انشاءاللہ تعالی. اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، ہم داڑھی کاٹ دے رہے ہیں، اور اس سے ہم عورتوں کی مشابہت بھی کر رہے ہیں. عورت بغیر داڑھی کے رہتی تو ہم اس کی کاپی کر رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو لوگ اپنے بالوں کو کالا کلر کرتے ہیں،
ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگا کر بتایا جو لوگ کالے کرتے ہیں بال ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اب عورت اور مرد مطلب ایک دوسرے کی مشابہت جو کرتے ہیں, لڑکیاں جو ہے آج کل ٹام بوائے ہو گئے, جینس پینٹ ٹی شرٹ پہننا, ایک دم آدمیوں کی طرح زندگی جینا بالکل. ارے ہماری بچی آپ کو معلوم کتنے جو ہے ٹاپ ہے, ایک دم فیشنیبل ایک دم, اور ایسے بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے کام کر رہے ہیں, ٹام بوائے بن گئے, مشابہت کر رہے ہیں, مجبوری کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں, شوق کے تحت کام کیا جا رہا ہے. اور وہی مرد پورے عورتوں کے کام کر رہے ہیں, داڑھی منڈانا, ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ بس پوچھو مت. مسند احمد کی روایت ہے, ایک دفعہ ایک عورت نے مردوں جیسے جوتے پہنے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت لعنتی ہے. تو آج ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں سوچئے. اور ایک عمل جو حلالہ کرنا اور کروانا, حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ شریعت میں حلالہ کوئی اور طریقے سے بتایا گیا کہ بھائی کوئی وجہ سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے, پھر آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ دے, پھر کسی اور سے آپ شادی کر لے, اس کے بعد کوئی نیچرل وجہ سے وہ آپ کا طلاق ہو جائے یا مر جائے شوہر, تو آپ پھر شادی کر سکتے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, جو بیٹھے ہوئے مولویاں وہ لوگ بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمارا بیٹا ہے, ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں, یہ 2-3 دن کے واسطے شادی کر لو, 2-3 مہینے کے واسطے شادی کر لو, ہمارا بیٹا ہے, تھوڑا وقت گزرتے آپ کو دے دیتے طلاق, پھر آپ جا کے جا بھی شادی کر لو. یہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مستدرک الحاکم کی روایت ہے, حلالہ کرنے والے اور جس کی خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. سود کا کاروبار کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, رشوت دینے لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, چوری کرنے والے پر 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ روپے کی ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے, شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے, اور شراب میں ساری چیزیں آ جائیں گی, دینے والا, لینے والا, بیچنے والا, بتانے والا, سب پر اللہ کی لعنت ہے. اور وہ عورتوں پر لعنت ہے جو رو رو کر چیزیں بیان کرتے ہیں, ارے اللہ میرے ساتھ کیا کر دیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, ان کی عمر کیا تھی, اٹھا لیے ان کو, ہمچ ملے تھے کیا, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے نہیں کیا, کیا 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 پتہ نہیں, رو رو کے اللہ کی برائی کرنا, اور جو ہے رو رو کے اپنے سینوں کو پیٹ کر جو ہے اللہ کی نافرما برداری کرنا, لوگوں کو راستے میں تکلیف دینا, اس پر بھی اللہ کے صحیح مسلم کی روایت ہے, قضائے حاجات ایسی جگہوں پر مت کرو جہاں پر لوگ گزرتے ہیں جن کو تکلیف ہو. آج ہم کتنے دیکھتے ہیں ایسے جلوس نکال رہے ہیں لوگ, روڈز بلاک کر دیے, ایسے ایسے جلوس نکالے جاتے ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں, روڈز پورے بلاک, اب کسی کو ایمرجنسی ہے جانا ہے تو نہیں جا ہی نہیں سکتا وہاں سے, یہ کیا ہے, تکلیف دے رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو عمل سے ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, بول دیے ہم میں سے نہیں ہے, کیا مطلب, سوچنے والی بات ہے. پھر لوگوں کو ماحول میں خوف پھیلانا, جیسے کوئی اوزار دکھا کر یا کوئی چیز کا جھوٹا جھوٹا ڈرانا, ایسے خوف پھیلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور نابینا شخص کو غلط راستہ دکھانا, اندھے شخص کو غلط راستہ دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اب ہم نے سب دیکھ لیا کہ لعنتی اعمال ہے, حرام کام ہے, سب کچھ ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے, چھوٹے سے بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. توبہ. توبہ ایسا نہیں کلے پہ مار کے کلے ختم نہیں, توبہ گناہ پر نادم رہنا کہ میں نے گناہ کیا ہے, اس کی اللہ مجھے معافی دے دے, سچی توبہ کرنا ہے, بالکل دل سے نادم رہنا ہے, پھر وہ گناہ کبھی واپس نہیں کرنا. اگر بندوں سے کوئی معاملہ ہے, کسی کا دل دکھا ہے تو ان سے جاؤ معافی مانگ لو, اللہ سے کچھ معاملات ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخری میں جب ہم اٹھیں گے یہاں سے تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سب پہلے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو آج محبت ہماری سچی ہے یا جھوٹی ہے, ہم سب نے ہمارے دلوں میں جائزہ لے لیا ہوگا. تو میرے بھائی آج بتائیے, کیا داڑھی چھوڑیں گے انشاءاللہ, مونچھوں کو تراشیں گے, ٹخنوں کے اوپر پینچا پہنیں گے؟ صحابہ گردن کٹانے تیار تھے, یاد رکھیے. ہم اتنا نہیں کر سک رہے تو ہم مسلمان بھی کیسا کہلا سکتے, ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں. اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اپنے گھر میں عورتوں کو حجاب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم وہ ہر عمل پہ ہم دیکھیں گے, آج جو کچھ بھی ہم نے سنا ایسے ہی مٹ کے یہاں سے نہیں جائیں گے, ہم ہمارے دلوں میں ہمارے چیزوں میں تبدیلی لے کر جائیں گے. اب میں نے کہا کہ کون کون پینچا اپنے اوپر اٹھائے گا, کسی نے بھی اوپر نہیں کیا اب تک. میں کہہ رہا ہوں اس لیے مت کریے, اللہ سے ڈریے, اللہ تعالیٰ رحم کی نظر سے نہیں دیکھے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل چھوڑ دے گا, وہاں پر بات بھی نہیں کرے گا. تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے مت کریے, اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کریے. تو میرے بھائی انشاءاللہ آج ہم یہاں سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر کے جائیں گے, انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی لائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج ہم نے سنا, جو کچھ بھی کہا گیا,
اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ہی اچھا کام لیا آج الحمدللہ. آج ہم نے سنا, انشاءاللہ ہم زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. ایسے ہی جیسے سب سنتے ہیں یہاں سے نہیں جائیں گے, خود سنیں گے, عمل کریں گے, دوسروں تک بات پہنچائیں گے, دوسروں کو عمل کروانے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.